نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا آپ فرما دیجئے آ جاؤ اتل ما حرم ربکم علیکم میں پڑھوں جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر اللہ تشرکو بہ شیئا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے نحن نرزقکم وإیاہم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی ولا تقربوا الفواحش اور مت قریب جاؤ بے حیائیوں کے ما ظہر منہا وما بطن جو ظاہری ہیں ان سے اور جو پوشیدہ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہ تمہیں اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، سورۃ الانعام کا 19واں رکوع آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بھی یہی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس کی تشریح اور تفسیر میں کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں تم نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا ہے، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو رب العالمین نے حرام کی ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اس مقام پر جن حرام چیزوں سے روکا گیا ہے یہ وہ حرام چیزیں ہیں کہ جو ساری شریعتوں کے اندر حرام تھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب سے یہ نظام دنیا اللہ نے چلایا ہے ان چیزوں میں سے کسی دور کے اندر بھی اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی۔ مثلا سب سے پہلے کل ہم نے پڑھا شرک کی اجازت کبھی بھی نہ تھی، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ حضرت
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، جنہوں نے قرآن پاک کی برصغیر میں بڑی خدمت کی ہے، اور آج تقریباً ہر جگہ ہر مسجد میں موضوع القرآن ترجمہ موجود ہوتا ہے ان کے بیٹے کا۔ وہ فرماتے ہیں، اس میں ان کی عبارت سن لیجئے، شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے، مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے، یا جو وہ چاہے سو کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا یا ہمارا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلاً کسی کو سجدہ کرے یا کسی سے حاجت مانگے اسے مختار جان کر۔ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کی تھیں وہ کسی اور میں جانے تو یہ شرک ہے، یہ کسی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، تو اس کا برعکس ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تو حرام کیا ہوگا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی کسی شریعت میں جائز نہیں ہے، بالخصوص جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بیماریاں ان کو گھیر لیں، کسی صورت میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں الا یہ کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے ان کا حق نہیں ہے، پھر وہ بات ان کی نہیں ماننی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایک ضابطہ اور کلیہ ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود قرآن میں بھی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اگر ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ بات ان کی ہرگز نہیں ماننی، باقی ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اولاد کا قتل کرنا پہلے عرض ہو چکا ہے کہ 3 صورتوں پہ ہے۔ ایک تو بیٹی جب پیدا ہوتی تو اس وجہ سے قتل کر دیتے کہ ایک تو ہمارا داماد کوئی نہ بنے، دوسرا ہماری جائیداد جو ہے نا جی، یہ دوسرے گھر نہ جائے، یہ زمین ہمارے قبضے میں ہی رہے۔ اس خطرے کی وجہ سے بیٹی کو بچپن میں ہی مار دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قرآن بیان یہ کرتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کو یہ خبر ملتی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا، غم سے نڈھال ہو جاتا، غصے سے بھر جاتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اب لوگوں کا سامنا نہ کرتا، چھپتا پھرتا کہ میں کس منہ سے جاؤں جناب لوگوں کے سامنے، میرے گھر تو بچی پیدا ہوئی ہے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، پھر کہتا اب 2 کاموں میں سے ایک بات کرنی پڑے گی، یا تو اس بے شرمی کو اپنے اوپر مسلط کر کے جاؤں لوگوں کے سامنے، یا پھر غیرت دکھاؤں اور جا کے بچی کو دفن کر کے آ جاؤں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کی کیفیت تھی، یہ ان کی حالت تھی۔ اور بعض واقعات بندہ پڑھتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ اب بچی ماں نے دوسرے گھر دے دی کیونکہ باپ گھر میں نہیں تھا، کئی سالوں کے بعد جو آیا تو بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ بڑی پیاری بچی ہے، خیر بچیاں تو پھر بچے تو بندہ جانور کی بھی دیکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے کتنے پیارے لگتے ہیں، یہ تو جہالت تھی کہ اپنے بچوں کو دفن کرانا، یہ تو کوئی انسانیت تھوڑی تھی۔ تو بس بچی کے ساتھ تھوڑا مانوس ہو گیا، تو ماں نے جب دیکھا کہ مانوس ہو گیا، ایک دن اس نے بتا دیا کہ یہ بچی کسی کی نہیں، یہ تیری بیٹی ہے۔ بس پھر وہی جہالت کا جناب بھوت سوار ہوا، خون کھول اٹھا، اور اس توتلی زبان سے باتیں کرنے والی بچی کو بھی جا کے دفن کر دیا۔ یہ حالات تھے۔ تو ایک تو اولاد کا قتل یوں تھا، بیٹیوں کا قتل، اور اللہ معاف فرمائے یہ باتیں آج بھی کسی حد تک موجود ہیں۔ بچی پیدا ہو جائے انسان کو خوشی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کئی جاہلوں نے تو بیویوں کو یہاں تک کہہ دیا اب اگر بچی تو نے جنی نہ تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ وہ بے وقوف آدمی، بچی اس نے پیدا کرنی ہے، اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ بچی کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔
لیکن یہاں تک باتیں ہوئی ہیں۔ پھر آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرواتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور جب ایسے کئی بد نصیب بھی ہیں، جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ بچی ہے تو ضائع کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی تو قتل ہے نا، یہ کوئی کم تو نہیں ہے، صرف طریقہ بدل گیا ہے، باقی وہی ہے جو زندہ درگور کرنے، یہ اس سے کوئی کم تو نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اولاد کو قتل مت کرو۔ ایک تو قتل کرنا یہ ہے، دوسرا قتل کرنا یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی اسی صورت میں پیچھے پڑھا کہ اپنے جھوٹے معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بتوں کے نام پر بھیڑ چڑھا دیتے تھے، اولاد کو مار ڈالا ان کو خوش کرنے کے لیے، یا مارا نہیں، ان کو وہاں وقف کر دیا جا کر، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ وہ جناب وہ لوہے کے کھود چڑھا کے سریاں چھوٹیاں کر کے بس یہ بھیک مانگے اور ان کے نام پہ ہو گیا، تو یہ بھی تو مار ڈالا ہے نا، معاشی طور پہ اس کی ذہنی طور پہ مار ڈالا ہے، اس کو سوچنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا۔ تو اولاد کو ان کی خوشنودی کے لیے یہ حشر کر دینا۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ بھوک کے ڈر سے، وہ جی بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہاں پہ تیسری وجہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمانے لگے، اے عبداللہ بہت بڑا جرم ہے کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور پھر اس کے بعد تو اپنی اولاد کو اس لیے مار ڈالے کہ وہ بڑے ہو کے کھائیں گے تیرے گھر سے، حالانکہ ساری کائنات کو روزی دینے والا کون ہے؟ تو مار رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے، ایک ذی روح کو جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، تو اس کو مار رہا ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ پیدا کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کھلائے گا اس کو۔ میں اپنے گھر کے اندر 10 مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں، پڑوسی آ جائے نا 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 اتنے بندے نہ بلاؤ جی، کیوں جی روٹی پوری نہ ہوگی؟ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں کتنے بندوں کے کھانا ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ یہ کائنات سارے رب کا کنبہ ہے، اللہ پیدا کر رہا ہے، اللہ کو پتہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جناب کتنے بندے پیدا کرنے اور کتنی روزی پوری ہوگی، تو جناب مار رہا ہے کہ نہیں نہیں اتنے نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شرک کے بعد پھر اگلا جرم یہ ہے اولاد کو قتل کرنا۔ پھر اسی طرح اس کی آگے اور کئی صورتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ صورت جو اولاد کو ضائع کرنے والی ہے، چاہے وہ بدکاری کے ذریعے، چاہے وہ کسی حرام کام کے ذریعے، پھر بدکاری کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو کوڑے والے کچرے میں نہیں پھینک دیتے۔ اس بچے کا کیا قصور تھا؟ پھینکنا تو اس ظالم کو چاہیے تھا جس نے یہ کام کیا ہے، لیکن اپنا جرم چھپانے کے لیے اس معصوم بچے کو جس کا کوئی قصور نہیں، جس کا کوئی جرم نہیں، اس کو بوری کے اندر بند کر کے پتہ نہیں ہاتھ نہیں کانپتے، پتہ نہیں دل نہیں کانپتا کہ اس کو کہاں پھینک دیتے ہیں۔ کبھی اس کو جناب یہ پھر کئی دفعہ دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج کل تو میڈیا کا دور ہے کہ کچرے سے کتے نے اٹھایا بچے کو اور وہاں سے اٹھا کر آبادی کی طرف لے کر آیا۔ میں کہتا ہوں اس انسانیت سے تو پھر وہ درندہ اچھا ہے، اس نے جا کے اپنا بیٹا، اسی کے اعمال کا نتیجہ ہے نا، جس نے وہاں پھینک دیا اور اس نے وہاں سے اٹھا کے آبادی کے اندر پھینک دیا، تو اس سے تو وہ اچھا رہا نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من املاق، مت قتل کرو اپنی اولاد کو۔ پھر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جرم چھپانے کے لیے ایک جان کو لے لینا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا خبردار کوئی آدمی نشانہ سیکھنے کے لیے کسی پرندے کو تیر تلوار نہ مارے۔ یہ جان جو بھی ہے، انسان کی جان تو بڑی عظیم ہے نا، اسے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو تو اللہ نے سب سے اچھا پیدا کیا ہے۔ کوئی جان، چڑیا کی جان کی اجازت نہیں ہے، ناحق کسی پرندے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور تو اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے۔ کیا دن قیامت سے تجھے ڈر نہیں لگتا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ کیا دل نہیں کانپتا کہ کل میں نے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے اور وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ اولاد اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی اور اللہ تعالیٰ دے رہا تھا اور تو ان کا قاتل ہے؟ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔
اور مزے کی بات یہ ہے کہ بندہ کسی کو قتل کرتا ہے نا تو یہ ضمیر کہتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، چلو کبھی توبہ تو کریں، اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ او جی بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت کرنی پڑتی ہے، جی بڑا یہ کرنا پڑتا ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے، پھر اگر اتنا ہی تو بڑا خیر خواہ ہے تو پھر دور رہے ان کاموں سے، پھر جا اللہ اللہ کر۔ لیکن جب ایک روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، پھر تو کون ہوتا ہے کہ جناب زیادہ سمجھدار کہ جناب اب اس کو دنیا میں نہیں رہنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ رب کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، آؤ تمہیں بتاؤں رب نے کیا حرام کیا ہے، مت قتل کرو اپنی اولاد کو من املاق، بھوک کے ڈر سے۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، رزق ہم دیتے ہیں تمہیں بھی اور رزق ہم دیتے ہیں انہیں بھی۔ تمہیں بھی رزق دینے والا اللہ، تمہارے بچوں کو بھی رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اللہ نے کیا حرام کیا؟ اور سنو، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بے حیائیاں نہ کرو، فرمایا کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہوں جو چھپی ہوئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اعلانیہ گناہ تو بغاوت میں آتا ہے میرے بھائی، اعلانیہ گناہ تو بغاوت میں آتا ہے۔ چوک پہ آپ جائیں نا، ٹریفک والے کھڑے ہو ادھر بھی اور ادھر بھی، اشارہ بند ہو اور آپ اپنی گاڑی کو بھگا کر لے جائیں نا تو ویسے شاید وہ درگزر کر دیں لیکن وہاں نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ کیوں؟ یہ تو اعلانیہ بغاوت ہے نا۔ ارے اعلانیہ تو ایک پولیس والے اپنے جیسے انسان کے سامنے اشارہ نہیں توڑ سکتا تو اعلانیہ رب کی بغاوت کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھے گا کوئی نہیں۔ رب کی دھرتی پر رہتے ہوئے اعلانیہ رب کی بغاوت کرے اور پھر یہ سوچے کہ مجھے پوچھے گا کوئی نہیں، فرمایا نا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، چھپ چھپ کے بھی نہ کرو، بطن جو پوشیدہ ہیں ان سے بھی بچو لیکن اعلانیہ بھی نہ کرو۔ اعلانیہ تو اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ نا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ رات کا وقت ہو اور اعلانیہ طور پر مرد و عورت اکٹھے ہو کر گلی میں ناچ رہے ہوں ڈھول کی تھاپ پہ، بتاؤ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ شریعت نے تو کہا ہے جب لوگ سو رہے ہیں اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھو، تلاوت اونچی آواز میں نہ کرو، لوگ آرام کر رہے ہیں ان کے آرام میں خلل نہ دو، اونچی آواز میں تلاوت نہ کرو تاکہ کوئی سویا ہوا جاگ نہ جائے، اور تو رات کے وقت ڈھول بھی مار رہا ہے، مرد عورت اکٹھے بھی ہیں، بتاؤ یہ اعلانیہ گناہ نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اعلانیہ گناہ اور کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کل جمعے میں بات سنائی، میں حیران رہ گیا سن کر، ایسی شغل میں فائرنگ ہو رہی ہے، کسی اور جگہ کی بات نہیں کر رہا، ترامڑی کی بات کر رہا ہوں، فائرنگ ہو رہی ہے اور ایک فائرنگ والی گولی ہماری ایک بہن کو جو اپنے گھر میں کچھ کام کر رہی تھی سلائی وغیرہ، اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے دھوپ میں جا کر اس کو جا لگی اور گولی آر پار ہو گئی۔ ادھر شغل ہو رہا ہے اور ادھر اگلے کے لیے مصیبت۔ اب وہ سمجھے نہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کچھ چیز لگ گئی، شاید کسی بچے نے پتھر مارا، شاید یہ سمجھا، وہ جناب خون جو بہنے لگا تو ہاسپٹل لے گئے، وہ ایکس رے کیا تو انہوں نے کہا تو گولی لگی ہوئی ہے، کس نے ماری ہے؟ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں جی اس طرح تو نہیں، پہلے تو آپ تھانے جائیں۔ اب یہ ساری مصیبت کیسے بنی؟ وہ تو اپنے گھر میں تھے، یہ بے حیائی نہیں تو اور بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ ایک خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، باہر سے میں شغل کے لیے فائر کرتا ہوں، جا کے اس کو جا لگتا ہے، میرا تماشا ہو رہا ہے اور اگلے کی جان جا رہی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، مت جاؤ بے حیائیوں کے قریب، مت جاؤ۔ کل قیامت والے دن سے ڈرو، رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، کل رب کے سامنے جانا ہے۔ کوئی روکو اپنے آپ کو، کوئی روکو اپنے، اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ نمود و نمائش کرو، اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ غریبوں پہ اپنا فخر جتاؤ، اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ لوگوں کو تڑپاؤ، اللہ نے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ جناب لوگوں کو دکھاؤ، اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس سے دنیا بھی اپنی سنوارو، آخرت بھی اپنی سنوارو۔
آگے فرماتے ہیں جی آخری چیز آج کی آیت میں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو قتل نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی بجائے رجل، انسان، یہ نہیں فرمایا کسی انسان کو نہ مارو، فرمایا کسی جان کو نہ مارو۔ میں نے بھی آپ کو حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کو ناحق مارنے سے منع کیا ہے، فرمایا ہرگز نہ کرو ایسے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے سفر میں، تو ایک گھونسلہ تھا، اس میں دیکھا کسی خوبصورت چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جیسے طوطی کے بچے ہوں گے یا اس طرح کے کبوتری کے ہوں گے یا کسی کے۔ تو ایک صحابی نے لے لی کہ یار یہ تو پالیں گے بڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ اس کی ماں جو تھی وہ اوپر چاں 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 کر کے بیچاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بار بار ادھر آ رہا، آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے، کس چیز نے تم میں سے تو اذیت نہیں دی اس کو؟ کہا جی اس کے بچے فلاں نے پکڑا۔ آپ جلدی واپس کرو، جلدی واپس کرو، یہ دیکھو بیچاری تڑپ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کوئی جانور کو ذبح کرتے وقت یہ کوند چھری استعمال نہ کرے، تیز کر کے استعمال کرو تاکہ جلدی اس کی رگیں کٹے۔ آپ نے فرمایا خبردار جانوروں کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، وہ دیکھیں گے تو ان کو اذیت ہوگی کہ یار یہ ہمارے لیے شاید تیاری ہو رہی ہے، بس اچانک پکڑو اور ختم کرو۔ جتنا اللہ نے جائز کی ہے وہاں تک رہو۔ آج انسان کے سامنے چھریاں تیز کر رہا ہے، اس کو دکھا کر کہ تجھے ذبح کروں گا، اس کے ساتھ سے بتا کر کہ یہ پسٹل تیرے لیے خریدا ہے، اس کے ساتھ تجھے ماروں گا۔ آج انسان کو کھا جانے تک بنا ہوا ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا انسانیت تو انس سے ہے نا، دوسروں کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہے، اور جب انسانیت سے بگڑتا ہے نا جی تو پھر وہ حیوانیت میں چلا جاتا ہے۔ حیوانیت کیا ہے؟ دوسرے کے آگے سے چھین کھانا۔ آپ 4-5 بکریوں کو اکٹھا گھاس ڈالیں، گائے کو ڈالیں تو ہر ایک آپ دیکھیں لیں دوسرے کے آگے سے نا ادھر سے منہ مارے، ادھر سے منہ مارے، حالانکہ اسی طرح کا گھاس اس کے اپنے منہ کے آگے بھی پڑا ہوا ہے۔ جب انسان دوسروں کے آگے سے جھپٹتا ہے نا، یہ فرمایا کہ انسانیت سے گر گیا، اب جو اس کا مقام تھا اس مقام سے اب یہ گر چکا ہے، ادھر سے مار رہا ہے، ادھر سے مار رہا ہے، اور پھر کبھی اس سے بھی پھر حیوانیت سے بھی زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ صابر صاحب، حیوانیت سے بھی پھر زیادہ بگڑ جاتا ہے بعض دفعہ، اور پھر وہاں جب بگڑ جاتا ہے پھر درندہ بن جاتا ہے۔ اور درندے کو آپ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرے کے آگے سے صرف نہیں کھاتا، دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے۔ اگلے کو مار ڈالا، اپنا پیٹ بھرا، وہ چیخا، وہ چلایا، درندے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اب میرا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے، اگلا مرے تو 100 دفعہ مرے۔ جو انسان دوسرے کو قتل کر کے مال بٹورتا ہے یہ درندہ ہے نا، بظاہر تو شکل تو انسانوں والی لگ رہی ہے، عملی طور پر درندہ ہے۔ ایک موبائل فون چھیننے کے لیے اس کو جناب گولی مار دی، 10,000 روپے کے لیے اگلے بندے کو مار ڈالا، تو یہ انسان کیسے ایسے کہیں جی؟ عمل تو سارا درندے والا ہے کہ بس میرا پیٹ بھرے، میں کچھ جناب اپنا، حالانکہ 10,000 کب تک کھائے گا؟ یہ اس موبائل فون سے کتنے کما لے گا؟ لیکن بس وہ درندگی آ گئی ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر فرمایا بعض انسان انسانیت سے گرے حیوانیت میں گئے، حیوانیت سے گرے درندگی میں گئے، پھر بعض وہاں سے بھی نیچے گر جاتے ہیں اور وہاں سے گر کر پھر سانپ اور بچھو بن جاتے ہیں۔ سانپ اور بچھو یہ کرتا ہے کہ دوسرے کو تڑپاتا ہے۔ شیر درندہ اس نے مارا تھا، خود تو کھایا تھا نا، سانپ بچھو خود کھا بھی نہیں سکتا، صرف تڑپاتا ہے اگلے کو، ڈنگ مار کے۔ یہ تو نہیں کہ اگلے کو کھا گیا، نہیں، ڈنگ مار کے بھاگ گیا، اگلا تڑپتا رہا۔ یعنی شرارت کرنی، اگلے کو تڑپانا، اگلے کو دکھ دینا، یہ ان کا مشن بن جاتا ہے۔ فرمایا اسی کو اللہ نے قرآن میں ثم رددناہ اسفل، بولیں جی ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انسان کو بڑا اونچا میں نے مقام دیا تھا، لیکن یہ نیچے سے بھی بہت نیچے چلا گیا، اسفل سافلین۔ جانور حیوانیت تک پہنچا، پھر درندگی تک پہنچا، پھر موذی جانوروں تک پہنچا، تو نیچے سے بھی نیچے چلا گیا نا۔ کتنا اونچا مقام دیا تھا، فرشتوں سے اعلیٰ اس کو بنایا تھا، اور یہ کہاں چلا گیا؟ اسفل سافلین میں چلا گیا۔ اس لیے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ،
کسی جان کو نہ حق قتل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کائنات ایک مسلمان کے قتل پہ اکٹھی ہو جائے، اللہ سب کو دوزخ میں ڈالیں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ نہ حق خون کرنا کوئی معمولی بات ہے، کسی کے قتل میں شریک ہونا کوئی معمولی بات ہے، کسی کے جناب جان کا قتل کا مشورہ کرنا اور اس میں مشورہ دینا اور رائے دینا اور اس کی سپورٹ کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رب کا عرش کانپ جاتا ہے کہ میرے ایک بندے کو خواہ جناب اس سے جان، جس کو میں نے پیدا کیا اس کو تو کون ہوتا ہے مارنے والا؟ میں نے مکان بنایا، کوئی جا کر اس کی ایک اینٹ سے اکھیڑے نا، کوئی جا کر اس کی کوئی ایک اینٹ اکھیڑے، میرے لگے ہوئے گیٹ کو کوئی دھکا تو مارے، ٹیڑھا تو کرے، میں کہوں گا تو کون ہوتا ہے؟ جگہ میری، مکان میں نے بنایا، تو نے اینٹ یہاں سے کیوں اکھیڑی؟ رب کہتا ہے اپنی بنے ہوئی مکان کی ایک اینٹ نہیں اکھیڑنے دیتا، میری مخلوق کو جب چاہے کوئی مار ڈالے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم نے اتنا مجھے کمزور سمجھا ہوا ہے کہ جو چاہے کسی کو مار ڈالے، کوئی پوچھنے والا نہیں؟ فرمایا نہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ اس لیے 5ویں پارے میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو مومن کو قتل کرے گا جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا غضب بھی آئے گا اس پر، اللہ کی لعنت بھی اس پر آئے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، رب نے بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو ناحق کسی کو قتل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں جی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کی ہے۔ آگے فرمایا اِلَّا بِالْحَقِّ، ہاں حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے۔ حق کے ساتھ کون ہے جی؟ وہ 3 قتل ہیں جی۔ حق کے ساتھ کتنے قتل ہیں جی؟ پہلا تو وہ قتل جس نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں قاتل کا قتل، اس کو حق ہے، یہ قصاص ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کیا ہے جی؟ جائز ہے، لیکن اس میں یہ ہے تفصیل یہ ہے کہ ہر بندہ خود نہ لے، بلکہ وہ جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ قصاص دلوائیں، اور جب قصاص نہیں دلوایا جاتا پھر قتل عام ہوتا ہے۔ قاتل کو اگر قتل کیا جائے تو قتل رکتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو۔ آج ہوتا یہی ہے کہ جب قاتل کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو شاباش مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے پتر چھیک رکھ، پھر قتل عام ہوتا ہے۔ تو قاتل کا قتل حق پہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بدکار کا قتل، شادی شدہ آدمی زنا کرے، 4 گواہ عینی شاہد جو دیکھ لیں، 4 بندے گواہی دیں اور ثابت ہو جائے یا وہ اقرار کر لے، اس کو رجم کیا جاتا ہے، وہ بھی قتل ہے نا، پتھروں کے ذریعے۔ تیسرا قتل ہے جہاد میں کافر کا قتل، وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کے آیا، یا اسی طرح مرتد کا قتل، وہ بھی کافر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو مارنا وہ ناحق ہے، رب کہتا ہے خبردار کسی کو قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ جتنے باتیں تمہیں بتائیں یہ تمہیں رب کی وصیت ہے، سمجھو، غور کرو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تم سمجھ جاؤ۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ فرما دیجیے آ جاؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام کی تمہارے رب نے تم پر، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی شے کو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش، اور مت قریب جاؤ بے حیائیوں کے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ان سے اور جو چھپی ہوئی، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے اس کے ساتھ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔